بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 140 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 174، 175 اور 176۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو، ویشترون بہ، اور اس کے بدلے وصول کر لیتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ اولئک، یہ لوگ، ما یأکلون، نہیں کھا رہے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے نہ کلام کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالہ، گمراہی کو خرید لیا، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے میں، وما اصبرہم علی النار، یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ ذالک بأن اللہ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق، کتاب اتاری حق پر، وإن الذین، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، بالکتاب، کتاب کے بارے میں، لفی شقاق بعید، وہ ضدی میں بہت دور نکل گئے۔ ترجمہ یوں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں پڑ رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ چنانچہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، وہ ضدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے ہیں۔ دوسری بات، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ تیسری بات، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چوتھی بات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ پانچویں بات، چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ چھٹویں بات، یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے۔ ساتویں بات، جن لوگوں نے اس کتاب میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، وہ ضدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ بزرگان محترم، یہودیوں کے سرداروں
اور علماء کی یہ بری عادت تھی کہ وہ اپنے سے نیچے کے لوگوں سے تحفے تحائف قبول کرتے تھے، اور جن سے تحفے تحائف قبول کرتے تھے ان کی مرضی کے مطابق باتیں تورات کی طرف منسوب کر کے بتلا دیتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ اللہ کی کتاب کا سودا کرتے تھے اور حقیر معاوضے کے عوض اللہ کی کتاب کو فروخت کرتے تھے۔ تورات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو صفات مذکور تھیں ان کو چھپا دیتے تھے اور دوسری صفات اپنی طرف سے گھڑ کر لوگوں کو بتلا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اس حرکت پر یہ ارشاد فرمایا، ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ معاوضے میں ملنے والی چیزیں جو کھا رہے ہیں حقیقت میں وہ آگ ہے جس کو وہ کھا رہے ہیں۔ ایسے بدبختوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ ان یہودی علماء اور ان کے سرداروں کے کرتوت یہ ہیں کہ انہوں نے حق کو بیچ کر گمراہی کو خرید لیا، مغفرت اور بخشش کو بیچ کر عذاب خرید لیا۔ ان کے اس جرم کے بدلے جو دوزخ کی آگ ملے گی، کیا یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ حق پر مبنی کتاب ہے، باطل کی کوئی آمیزش اس کتاب میں نہیں ہے، اور جو لوگ ایسی حق والی کتاب میں اختلاف کا بیج بوتے ہیں وہ بڑی دور کی خلاف ورزی میں ہیں، اور اس خلاف ورزی کی وجہ سے سخت سزاؤں کے وہ مستحق بھی ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں رب ذوالجلال کی طرف سے اتری ہوئی آیات کے چھپانے اور بینات کو چھپانے کی بات کہی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 میں ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 166 میں ہے واللہ اعلم بما یکتمون، سورہ نساء کی آیت نمبر 37 میں ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ، یعنی خریدنے کی بات کہی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 میں ہے لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 44 میں ہے اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، اور ثمن قلیل کا تذکرہ بھی قرآن میں دیگر آیات میں جیسے اس آیت میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں ہے ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 میں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں ہے وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔